اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ابھی تک غفلت میں ہیں۔ یہ آیت میرے بھائیوں میرے اور آپ کے اوپر 100% فٹ آتی ہے۔ ہمارے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی موت قریب آ چکی ہے، اور ہم ہیں کہ ابھی تک غفلت میں گم ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی پر نظر ڈالے تو اس کو بڑا صاف لفظوں میں واضح طور پر محسوس ہوگا کہ میں غفلت میں ہوں۔ اللہ والوں نے جیسی زندگی گزاری تھی میں ویسی نہیں گزار رہا۔ آگے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھ لو۔ یاد رکھیں دین ہمیشہ علماء سے پوچھنا چاہیے، مستند علماء سے پوچھنا چاہیے۔ جیسے دوائی کسی مستند ڈاکٹر سے لینا چاہیے، عطائی ڈاکٹر سے نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح مسئلہ دین کا، شریعت کی رہنمائی بھی مستند عالم دین سے لینی چاہیے۔ اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی یوٹیوب کے اوپر اور میڈیا پر مذہبی سکالر کے نام سے مشہور ہوا پڑا ہے۔ ہر مذہبی سکالر واقعی مذہبی سکالر نہیں ہوتا۔ جو واقعی کسی مدرسے میں پڑھا ہو، 8-10 سال اس نے لگائے ہوں، باقاعدہ عالم بنا ہو، اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو مستند علماء سے رہنمائی لینی چاہیے، اور علماء کے لیے اللہ نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ نہیں کہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْر کہا ہے۔ ذکر والے، یہ نہیں کہا علم والے۔ اگرچہ مفسرین نے سب نے یہاں اس سے مراد علم والے مراد لیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ذکر تسبیح کرتا ہے اس سے مسئلہ پوچھو، علم والوں سے مسئلہ پوچھو۔ لیکن اللہ نے علم والوں کی بجائے ذکر والے کیوں کہا ہے؟ ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کو، اس لیے کہا ہے عالم ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہو، جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات کی جھلک نظر آتی ہو، جس کی زندگی ایسی ہو کہ وہ اللہ کو یاد کر کے زندگی گزار رہا ہو، اللہ سے غافل نہ ہو، اس کی زندگی میں اس کی زندگی ایسے ہو جیسے وہ ایک پل کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہو۔ یہ شخص عالم ہے۔ جو اللہ سے غافل ہے وہ عالم ہی نہیں ہے، جو اللہ سے غافل ہے وہ عالم ہی نہیں ہے۔ اور اللہ سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکامات سے غافل ہے، شریعت پر نہیں چلتا۔ بے عمل آدمی عالم نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ باعمل ہو، نیک صالح ہو، اور دوسرا مستند بھی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کی ایک دلیل دی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں معبود ایک کے بجائے 2 ہوتے، معبود زیادہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ بڑی موٹی سی دلیل ہے، عام سے آدمی کو بھی سمجھ آنے والی ہے۔ اگر خدا 2 ہوتے اس کائنات میں تو یہ نظام کائنات صدیوں سے چل رہا ہے، نہ چلتا۔ ایک سکول کے 2 پرنسپل بنا دیں، دونوں کو برابر کے اختیارات دے دیں، ادارہ چل ہی نہیں سکتا۔ ایک ملک کے 2 وزیر اعظم بنا دیں، دونوں کو برابر کے اختیارات دے دیں، ملک چل ہی نہیں سکتا۔ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے کہ کسی چیز کے 2 بڑے ہوں اور دونوں کے برابر اختیارات ہوں، اس لیے کہ ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ ایک کہے گا یوں کرنا ہے، دوسرا کہے گا یوں کرنا ہے، دونوں کے پاس اختیارات کامل ہیں تو یقیناً نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک خدا کہے گا سورج نکالنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں نکالنا۔ ایک کہے گا کہ اس کا فلاں جگہ زلزلہ بھیجنا ہے، دوسرے نے کہا نہیں بھیجنا، تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہ جو نظام چل رہا ہے آج تک، یہ یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ معبود ایک ہے، چلانے والا ایک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صفحہ ہے جس میں قرآن کے اندر کافی ساری سائنسی باتیں ایک ہی رکوع میں بیان کی ہوئی ہیں۔ سورۃ الانبیاء کا رکوع نمبر 17ویں پارے کا رکوع نمبر 3 ہے، اور سورۃ الانبیاء کا بھی رکوع نمبر 3 ہی بنتا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما سے لے کر یہ چلتا ہے کل فی فلک یسبحون، یہاں تک یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں بن جاتی ہیں 28 سے 33 تک، 5 آیتیں، 29 سے 33 تک 4 آیتیں۔ ان 4 آیتوں میں 5-6 سائنس کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ہم دیکھیں کہ سائنس تو اتنی دیر سے وجود میں آئی ہے اور ابھی کے زمانے کی ہے،
اور قرآن نے یہ باتیں 1500 سال پہلے بتائی ہیں، اور وہ بالکل ویسے ہی ثابت ہوئی ہیں جیسے قرآن نے بتایا تھا۔ اس پر تفصیلی درس میں عرض کر چکا ہوں، لیکن چونکہ یہ تفصیل طلب ہیں اس لیے میں اس کی تفصیل نہیں عرض کر رہا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہیں جو بہت تفصیل طلب ہیں، اور اس میں وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو سائنس کی ترقیات سے متعلقہ ہیں، اور سائنس نے ان کو آج دریافت کیا ہے۔ قرآن 1500 سال پہلے بتا چکا ہے، لہٰذا یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کسی انسان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ 1500 سال کے بعد کی باتیں پہلے بتا دے اور وہ بالکل حرف بحرف ٹھیک نکلیں۔ یقیناً یہ قرآن کی سچے ہونے کی دلیل ہے۔ آگے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کی ایک خامی یہ ہے کہ وہ جلد بازی کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہماری زندگی کا، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، کہ ہماری طبیعت میں جلد بازی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، آپ نے فرمایا طبیعت میں ٹھہراؤ، غور و فکر سے کام لے کر چلنے والی طبیعت، فرمایا اللہ کی نعمت ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جس آدمی کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، تدبر سے کام لیتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے، جلد باز نہیں ہے، اس پر اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور جو آدمی جلد بازی سے سارے فیصلے کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس میں بطور خاص میرے عزیزو میں سب سے عرض کروں گا کہ طلاق دینے کے معاملے میں کبھی جلد بازی نہ کی جائے، کبھی جلد بازی نہ کی جائے۔ یہ وہ ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے سے مٹ ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے کہ جلد بازی بہت نقصان دہ چیز ہے، خاص طور پر طلاق کے معاملے میں زندگی بھر کے لیے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی روتا پھرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، صرف جلد بازی کہ بیوی نے کوئی تانا دے دیا اور کہہ دیا کہ دے دے طلاق، دے دے طلاق، مرد کو غصہ آ گیا، کہنے لگا یہ ہے طلاق، دونوں شام کو رو رہے ہوتے۔ عورت نے کوئی اور تانا دے دیا، سسر ساس نے کوئی تانا دے دیا، آدمی کو غصہ آ جاتا ہے۔ آگے سے اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ دے طلاق، اب دیتا کیوں نہیں ہے، آدمی کہتا ہے میں 1 منٹ سے پہلے طلاق دے دوں۔ لیکن مرد وہ ہے جو جلد باز نہ ہو، مرد وہ ہے جو بردبار ہو، برداشت والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں دی گئی کہ وہ بے صبری ہوتی ہے، اس میں برداشت کی کمی ہے مردوں کے لحاظ سے، اس لیے اللہ نے اس کے ہاتھ میں طلاق ہی نہیں دی۔ اگر اس کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو آدھی عورتیں گھروں میں چلی گئی ہوتی۔ مرد پھر بھی ہمت والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، زندگی بھر کا سبب ہے کبھی جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنے، جتنا غصہ آیا ہوا ہو۔ ایک بات اور آپ سے عرض کروں، آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی، میں بھی آپ کی طرح ہوں، جب کبھی کسی پر غصہ آ جائے، جب کبھی کسی کے بارے میں طبیعت میں اشتعال آ جائے، اس وقت اپنی زبان کو سی لینا چاہیے، بالکل منہ سی لو، زبان گنگ کر لو، ہونٹوں پہ تالے لگا لو۔ غصے کے وقت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کوئی بول نہیں بولنا، کوئی تنبیہ نہیں کرنی، کوئی سمجھانا نہیں ہے، کوئی اگلے کو سیدھی بات نہیں بتانی غصے کے وقت میں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ زندگی بھر کا سکھ پائیں گے، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے وہ زندگی بھر پچھتاتے ہیں۔ بیٹے پر غصہ آ جائے، بیوی پر آ جائے، ملازم پر آ جائے، کسی پر غصہ آ جائے، کبھی جلد بازی میں نہ بولیں، اس وقت خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں۔ جتنا اندر سینے میں تلاطم ہو جذبات کا، جتنی ہلچل مچی ہوئی ہو، مرد وہ ہے جو برداشت کر جائے، اس وقت چپ کر جائیں، چپ کر جائیں، چپ کر جائیں۔ جب دیکھیں طبیعت میں غصہ ختم ہو گیا، ابھار ختم ہو گیا، اشتعال ختم ہو گیا، اب طبیعت میں اعتدال آ گیا ہے، وہ آئے گا ہماری کڑواہٹ کے بقدر۔ اگر ہمیں کڑواہٹ زیادہ پہنچی تھی تو دیر سے اعتدال آئے گا، 1-2 دن بھی بعد دفعہ غصہ نہیں جاتا، آدمی اندر ہی اندر ایسے ہی بس مچلتا رہتا ہے، ابھی اس کو کہوں، ابھی اس کو کہوں۔ طبیعت کو سنبھالو میرے عزیز بھائیو، جس وقت طبیعت میں اعتدال آ جائے، اب یعنی گویا کہ اس کو کہنا نہ کہنا برابر ہو، اندر ابھار نہ ہو کہ نہیں کہوں، نہیں کہوں، یہ ختم ہو جائے۔ اب سوچو کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، کتنا کہنا ہے اور کتنا نہیں کہنا۔ آپ دیکھیں گے میرے عزیزو، جب اس طرح کریں گے اور وہ ابھار ختم ہو جائے گا، اعتدال آ جائے گا، اب جب آپ اس سے بات کرنے لگیں گے تو اب آپ کی طبیعت کہے گی یار یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے، یہ بھی نہیں کہنی چاہیے، اور کبھی کبھی طبیعت کہے گی چلو رہنے دو یار، بات ہی نہیں کرتے۔
اور جب طبیعت میں اشتعال غصہ تھا اس وقت تو کہا اب 10 سنا دوں اس کو، جا کر ابھی جا کر بتا دوں اس کو کہ تو ہوتا کون ہے۔ لیکن جب طبیعت میں اعتدال آ جائے پھر آدمی احتیاط سے بولتا ہے اور اس کے فائدے اٹھاتا ہے۔ تو یہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اور یہ بہت مشکل سبق ہے، میں اس کو جتنا بھی مشکل کہوں اس سے بھی زیادہ مشکل ہے یہ، کہ جب طبیعت میں جذبات ابھرے ہوئے ہوں، اشتعال ہو، غصہ ہو، جلد بازی پر طبیعت ابھار رہی ہو، اس وقت طبیعت کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی مرد ہی کر سکتا ہے، عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے یہ۔ لیکن جو کر جائے گا انہو لذو حظ عظیم، قرآن کہتا ہے یہ بڑے نصیبے والا آدمی ہے جو اس طرح کنٹرول کرنا جانتا ہو، اور یہی مردانگی ہے، یہی رجولیت ہے، اور یہی با ہمت انسان کی علامت ہے۔ تو اس کی نیت کریں، اس کا عزم کریں کہ کبھی بھی جلد بازی میں، غصے میں، اشتعال میں بات نہیں کرنی۔ ہمارا داماد ہماری بیٹی کو کچھ کہہ دیتا ہے، بیٹی روتے ہوئے آ جاتی ہے، آنسو ٹپ ٹپ نہیں سنبھل رہے اسے آنسو، کبھی فوراً داماد کو فون نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس کے سسر کو فون نہیں کرنا چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ بچہ آ گیا ہے کہ ہمسایہ کے بچے نے اس کو تھپڑ مارا ہے اور وہ رو رہا ہے بچہ، کبھی جا کر باہر اس کے باپ کو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں سنبھالتے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ کوئی ایسا واقعہ پہ بچہ سکول سے آیا روتا ہوا ہے، مجھے کلاس کے بچے نے مارا ہے، ٹھک سے نہیں پرنسپل کو فون کرنا چاہیے۔ ابھی طبیعت میں جوش ہے کہ اپنے بچے کو دیکھ کر آدمی نہیں برداشت کر سکتا، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جب غصہ جاتا رہے، سب کچھ ختم ہو جائے، اب جا کر ہمسائے کے وال ہمسائے سے بات کریں، جی آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں میرے بچوں کو مارتے ہیں۔ باہر آپ کی گاڑی کھڑی تھی، محلے کا بچہ آیا کوئی نقصان کر گیا، ابھی کچھ نہ کہیں اس کو، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ٹھہر جائیں۔ جب آپ کی طبیعت میں رنجش ختم ہو جائے اب آپ اس سے بات کریں۔ یہ ایک بہت بڑا کامیابی کا نسخہ ہے، بہت بڑا کامیابی کا نسخہ ہے۔ یہ حدیث ہے التعنی من اللہ، جس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، تدبر ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، جس کی طبیعت میں جلد بازی ہوتی ہے، فرمایا یہ شیطانی راستے پہ چل رہا ہے، یہ نقصان کرے گا اپنا۔ شیطان کے کام سارے نقصان والے ہوتے ہیں، یہ نقصان کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو یہ میرے عزیز بھائیو، اسی پر ہی میں درس ختم کرتا ہوں۔ تو ہم اسی کو قابو کر کے پکا کر کے یہاں سے چلے جائیں، ہم اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ لیں گے، جلد بازی نہیں لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فطرانے کے بارے میں مسئلہ عرض کرنا ہے۔ مقدار تو میں نے آپ کو بتا دی تھی، زیادہ سے زیادہ 1930 روپے، پھر اس سے کم 880 روپے، پھر اس سے کم 320 روپے، پھر اس سے کم 110 روپے فطرانے کی رقم، جتنا جو دینا چاہے۔ فطرانے کی رقم کے بارے میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عید والی رات جو آدمی بھی ہمارے گھر ہوں گے ان سب کا فطرانہ ہمارے ذمہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، آدمی کے ذمہ صرف اس کا اپنا فطرانہ اور اس کے نابالغ بچوں کا ہے، اور اس کے نابالغ بچوں کا ہے۔ بالغ بچے اور بیوی کا فطرانہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ بالغ بچے اگر خود مالدار ہیں، ان پر فطرانہ ہے تو ادا کریں گے، نہیں ہے ان پر فطرانہ تو ادا نہ کریں، پھر بھی باپ ان کی طرف سے دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ بیوی کا فطرانہ بیوی کے اوپر ہے، یعنی بیوی اگر مالدار ہے تو اس پر فطرانہ ہے، وہ دے اپنی طرف سے، مالدار نہیں ہے تو اس پر فطرانہ ہے ہی نہیں۔ پھر بھی اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آدمی پر لازم صرف اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ عید کی رات بیٹی گھر آئی ہوئی ہے تو بیٹی کا بھی اور بیٹی کے بچوں کا بھی وہ آدمی سمجھتا ہے میرے ذمہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی مہمان آ گیا کہتا ہے اس کا بھی میرے ذمہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آدمی کا فطرانہ صرف اس کی اپنی ذات کا فطرانہ اور اس کے نابالغ بچوں کا فطرانہ اس کے ذمہ ہے۔ بالغ بچوں کا اور بیوی کا دے رہا ہے، ہمارے ہاں روٹین چل رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن لازم نہیں ہے اس پر۔ آمین۔